نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل الانسان على نفسه بصیرہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، آپ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کو جانتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کی تربیت کر سکتا ہے۔ لوگوں کے ذاتی مسائل اور مصروفیات اتنی زیادہ ہے کہ کسی کے پاس دوسروں کے لیے اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ دوسرے لوگ تو ایک طرف رہے، والدین کے پاس اپنی اولاد کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے وقت نہیں ہے۔ لہذا محترم بھائیوں، اگر ہم سب مل کر خود اپنی تربیت نہیں کریں گے تو کوئی اور تو بالکل نہیں کرے گا۔ انسانی نفس نیکی کی بجائے برائی کی طرف زیادہ رغبت رکھتا ہے اور نیکی کی نسبت گناہ کی طرف جلدی آمادہ ہو جاتا ہے، گناہ پر جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے ہانک کر، پکڑ کر، دھکیل کر مشکل کے ساتھ لانا پڑتا ہے، جبکہ گناہ کی طرف انسان خود بخود چلتا پھرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس انسان کا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب جو ہے وہ اپنا رحم فرما دے، کرم فرما دے، شفقت فرما دے۔ لہذا محترم بھائیوں، نفس ایک منہ زور اور بے لگام گھوڑا ہے، اسے کنٹرول کرنا، اسے قابو میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ انسان، اس کا جی وہ گناہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے، نیکی کی طرف نہیں آتا، برائی کی طرف دوڑ کر آتا ہے اور اسی کو پسند کرتا ہے اور نیکی کرنا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، انسان کو چاہیے اپنی تربیت کے لیے، وہ عبرت کے لیے قبرستان جایا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإن فی زیارتها تذکرۃ، میں تمہیں قبروں میں جانے سے منع کیا کرتا تھا، اب تم جایا کرو، کیونکہ قبریں دیکھنے سے نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے، انسان کو آخرت یاد آتی ہے، انسان، اس کا جی جو ہے رونے کو دل کرتا ہے، رونا چاہتا ہے، وہ آنسو بہانا چاہتا ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، رب کا تقوی اور ڈر آتا ہے اس کے دل کے اندر، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبریں جو ہیں وہ آخرت یاد دلاتی ہیں۔ اور مسند احمد اور مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا انها ترق القلوب وتدمع العین، قبروں کو دیکھنا دلوں کو نرم اور آنکھوں سے آنسو جاری کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی 976 نمبر روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فزور القبور فإنها تذکر الموت، قبرستان جایا کرو، چکر لگایا کرو، دیکھا کرو، یہ شہر جو آباد ہوا پڑا ہے یہ ہم جیسے تھے، یہ ہم جیسے تھے، گبرو تھے، ہٹے کٹے تھے، یہ آج قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا قبرستان جایا کرو، موت یہ تمہیں یاد دلائے گی، قبرستان موت یاد دلاتا ہے۔ اور موت کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو بہت یاد کیا کرو۔ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے،
دنیا سے کٹ آف ہوتا ہے، برائی سے دور ہوتا ہے، نیکی کے قریب ہوتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے قبرستان جانا ہے، میری اگلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت، اس کو بہت یاد کیا کرو۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری، کہتی ہیں میرے پاس ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع کے قبرستان میں تشریف لے جاتے، قبرستان چلے جاتے اور فرماتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین وآتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان رکھنے والی قوم کے گھرانے، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، سلامتی کی دعائیں کرتے، رات کا آخری پہر ہے، دیکھیں نا، تصور کریں خوب اندھیرا ہو اور جھاڑیاں ہو، قبرستان میں آپ کھڑے ہوں، رات کا وقت ہو، تو انسان کو سوچ کر ہی وہ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میرا کیا بنے گا، کہ میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ انسان کا جی نہیں چاہتا وہاں جانے کو، انسان گھبراتا ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، یہ حقیقت ہے، نہ ہم اس سے پہلے رہے ہیں اور نہ ہم نے رہنا ہے، اس جگہ پر سب نے جانا ہے، اور ہمیشہ جو ہے دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں رہا، نہ کسی کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی چودراہٹ کام آئی، نہ اس کے اپنے کام آئے، نہ بیگانے کام آئے۔ فرمایا السلام علیکم دار قوم مومنین، آپ بقیع کے قبرستان میں جاتے، تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر فرماتے اے ایمان رکھنے والی قوم کے گھرانے، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، کل کے بارے میں تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا تھا وہ تم تک پہنچ گیا، تم کو قیامت تک مہلت دے دی گئی ہے، اور ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تم سے ملنے والے ہیں، ہم بھی آنے والے ہیں یہاں۔ نہ دنیا میں آپ ہمیشہ رہے ہو، نہ ہم نے رہنا ہے، تم سے جو وعدہ تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب قیامت تک مہلت ہے تمہارے پاس، اور ہم نے بھی اسی جگہ پر آنا ہے۔ اور پھر دعا کرتے اللہ اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، دعا کرتے اللہ بقیع غرقد میں رہنے والے ان سب کو بخش دے، بخشش کی دعائیں کرتے، سلامتی کی دعائیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ امام زائدہ بن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک روز امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا پیچھا کیا، وہ قبرستان میں داخل ہوئے اور ایک کھلی قبر کے اندر لیٹ گئے، کھلی قبر میں جا کر لیٹ گئے، پھر قبر سے اپنے سر کو جھاڑتے ہوئے باہر نکلے اور فرما رہے تھے ہائے ہائے کس قدر تنگ ٹھکانہ ہے، کس قدر تھوڑی سی جگہ ہے، یہ 2 گز کی یہ جگہ، یہاں میں نے آ کر رہنا ہے۔ او بھائیو، اپنی قبر کی تیاری کریں، اس منزل کو یاد کریں، اس سیڑھی کے اندر، اس پہلی منزل اور پہلی سیڑھی کے لیے آپ تیاری کریں۔ اس 2 گز کے اندر میں نے اور آپ نے جانا ہے، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارے کام آئیں گے، روشنیاں ہم نے خود پیدا کرنی ہے، ہمارے اعمال نے وہاں روشنی لے کر جانی، نہیں تو اندھیرا ہے اور چھوٹا سا ٹھکانہ۔ اپنے سر کو جھاڑتے ہوئے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے کس قدر تنگ ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طرح عمر بن عتبہ رات کے وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قبرستان کی طرف نکل جاتے اور قبروں کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہتے یا اہل القبور، اے قبروں والو، اعمال نامے لپیٹ دیے گئے اور اعمال اوپر چڑھ چکے ہیں، ثم یبکی، پھر رونا شروع کر دیتے ہیں ان کو مخاطب ہو کر کہ تمہارے اعمال جو تھے وہ لپیٹ دیے گئے، جو تم نے کر لیا سو کر لیا، اعمال اب تم نے جو کیے تھے وہ لپیٹ دیے گئے اور تمہارے اعمال اوپر چڑھ چکے ہیں۔ پھر اپنی موت کو یاد کر کے، اپنی قبر کو یاد کر کے، اپنی آخرت کو یاد کر کے یبکی، رونا شروع کر دیتے۔ امام احمد بن حنبل
رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کی ہے کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں گئے، جب قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی، قبر تیار نہیں ہوئی تھی، یعنی قبر کھودی جا چکی تھی مگر ابھی تک اس کی لحد یعنی قبر کے اندر ایک جانب نہیں نکالی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ دیکھو اب کب قبر تیار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کریدنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، اپنے سر مبارک کو اوپر اٹھایا اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار یہ فرمایا، او بھائیو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ ہے آخرت کی فکر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو نصیحت اور ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اپنی یہ منزل جو ہے، یہ قبر جو ہے، اس کی تیاری کرے۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار عبادت گزاروں میں ہوتا تھا۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق لکھا ہے جس دن کسی جنازے میں شریک ہو جاتے تو رات کا کھانا نہ کھا پاتے تھے، کھانا بھول جاتے تھے، اور نہ گھر کا کوئی فرد ان سے بات کلام ہی کر سکتا تھا۔ اتنی پریشانی کی کیفیت ہو جاتی، اتنے پریشان ہو جاتے، جنازہ پڑھ کر جنازہ دیکھ کر کے ایک دن میرا جنازہ اٹھے گا، میرا کیا بنے گا، اپنی قبر کو یاد کر کے، اپنی آخرت کو یاد کر کے، اپنی موت کو یاد کر کے کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، بھول جاتے تھے، کوئی فرد ان سے بات نہیں کر سکتا تھا، اتنے پریشان ہوتے تھے۔ یہ ہے سلف صالحین کا طریقہ۔ ان کی آخرت کے بارے میں کس قدر وہ پریشان ہوتے تھے، اپنی آخرت کو یاد کر کے، اپنی موت کو یاد کر کے۔ اللہ اکبر، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو رونے لگ جاتے۔ کسی قبر پر کھڑے ہیں تو رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ ان کی داڑھی جو تھی، داڑھی مبارک یہ ساری تر ہو جاتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اتنا نہیں روتے؟ ظاہر ہے جہنم کی ہولناکیاں، خوفناکیاں، اس کا خوف، اس کا اس کی وحشت۔ جہنم کا تذکرہ جب ہوتا ہے، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، تم نہیں روتے، لیکن قبر جب اس کی بات آتی ہے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ داڑھی آپ کی طرح ہو جاتی ہے۔ ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہ اس منزل پر نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں وہ تو آسان ہو جائیں گی۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی منزل ہے، یہ قبر ہے۔ جس کی یہ درست ہو گئی ہے، جس کو اس کے اندر منکر نکیر کے سوالوں کے جواب آگے، من ربو کا، من نبیجو کا، ما دینو کا، وہاں پر اگر کامیاب ہو گیا اور وہ ہمارے اعمال سے ہوگا، ہمارے نیک اعمال سے، صدقہ جاریہ سے، اولادوں کی دعاؤں سے، آس پاس کے لوگوں کے اچھے، ان کے ساتھ اچھا رویے سے ہماری قبر جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے۔ میں جس کی یہ منزل آسان ہو گئی،
اگلی منزلیں تو آسان ہی ہوں گی، اور جس کی یہ پہلی منزل یہ قبر مشکل میں آ گئی، وہاں وہ نجات نہ پا سکا، وہاں اپنے آپ کو کامیاب نہ بنا سکا، تو اس کی بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں، وہاں پھر کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی، قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی۔ لہذا محترم بھائیوں، عبرت کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، دنیا سے کٹ آف کے لیے، دنیا کی لالچ اور ہرس اور ہوس سے، لالچ اور طمع سے، یہ مال سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان کا چکر لگایا کریں، خود بھی جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی لے جائیں۔ آپ تصور تو کریں کہ اندھیرا ہو، رات کا وقت ہو، اور اس وقت جو ہے یہ گھاٹیاں اور وادیاں اور یہ گھپ اندھیرا، اور جو ہے آپ کے اوپر یہ لائٹ کا بندوبست نہ ہو، لائٹ نہ ہو، جھاریاں ہو، اور رات کے آخری پہر کے اندر آپ قبرستان میں کھڑے ہو، اکیلے تن تنہا ہو۔ تصور کر کے ہی، اپنے آپ کو وہاں پا کر ہی بندے کو خوف آتا ہے۔ کوئی ایسا خواب دیکھ لے تو صبح اٹھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو قبرستان میں دیکھا۔ لہذا وقت نکال کر وہاں چلے جایا کریں، قبرستان میں چکر لگائیں، دل سخت جو ہے وہ نرم ہو جائیں گے، موم ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، بہہ جائیں گے، اور رب کا خوف اور تقوی دل میں پیدا ہو جائے گا، اپنی آخرت تمہیں یاد آئے گی، اور پھر نیکی کی توفیق مل جائے گی۔ اس سے جو ہے آپ کی منزل پہلی قبر جو ہے وہ اس کی تیاری ہو جائے گی، اور اس کے لیے آپ کے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔